بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم میری تمام بہنوں کو NJM اسلامک آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج کی میری ویڈیو ان تمام بہنوں کے لیے ہے جو جناب سیدہ کی کہانی کی منت مانگ لیتی ہیں اور بعد میں جب ان کی منت اللہ کی رضا سے پوری ہو جاتی ہے تو انہیں کہانی سنانے والی کوئی عورت نہیں ملتی۔ آج کل مصروفیت کا دور ہے، ہر عورت اپنے مسائل میں اتنی الجھی ہوئی ہے کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ کہانی سنائے۔ آج کی کہانی میں آپ کو اس طرح سناؤں گی کہ اگر آپ جب بھی منت مانگیں اور آپ کی منت پوری ہو جائے اور آپ کو کوئی کہانی سنانے والا موجود نہ ہو، آپ اس ویڈیو کو سن لیں۔ آپ کو ہمیشہ ایسا لگے گا کہ کوئی آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کو کہانی سنا رہا ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو جلدی سے مل سکے، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں۔ پوری کہانی سننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور سنیں۔ چلیں اب کہانی سنانا میں شروع کرتی ہوں آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا حصہ۔ ایک مشہور روایت ہے کہ عرب کے کسی شہر میں ایک سنارن رہتی تھی جس کے صرف ایک ہی لڑکا تھا۔ ایک روز جب سنارن کنویں پر پانی بھرنے گئی تو اس کا لڑکا بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ سنارن لڑکے کو کنویں قریب بٹھا کر پانی بھرنے لگی۔ کنویں کی دوسری طرف ایک کمہار رہتا تھا جس کی بھٹی اس وقت خوب دہک رہی تھی۔ لڑکا کھیلتے کھیلتے اس طرف نکل گیا۔ سنارن جب پانی بھر چکی تو کنویں کے قریب لڑکے کو نہ پا کر خیال کیا کہ گھر چلا گیا ہوگا۔ واپس گھر پہنچی تو وہاں بھی نہ ملا۔ ماں تھی بڑی پریشان ہوئی اور روتی پیٹتی اپنے لختے جگر کی تلاش میں دوبارہ گھر سے نکلی۔ کنویں کے قریب گئی، جگہ جگہ ڈھونڈا مگر سرگرداں اور پریشان پھرتی رہی۔ ہر ایک سے پوچھا مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ اسی طرح شام ہو گئی۔ یکایک شور ہوا کہ سنارن کا لڑکا کمہار کی بھٹی میں گر کر جل گیا ہے۔ یہ سن کر سنارن کو انتہائی صدمہ ہوا۔ سنارن اس قدر روئی کہ اسے غش آ گیا۔ عالم غشی میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک معوذمہ نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ غم نہ کھا، تیرا بیٹا تجھ سے ملے گا۔ تو نیت کر لے کہ اگر میرا بیٹا کمہار کی بھٹی میں سے زندہ کھیلتا کودتا نکل آئے تو میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی کہانی سنوں گی۔ سنارن نے فوراً عالم غشی میں ہی نیت کر کے منت مان لی۔ جب آنکھ کھلی تو واقعی سنارن نے دیکھا کہ لڑکا خدا کے فضل و کرم سے ہنستا کھیلتا زندہ سلامت چلا آ رہا ہے اور اعجاز جناب سیدہ سے اس کے جسم پر آگ نے کوئی اثر نہیں کیا، یہاں تک کہ لباس بدن بھی محفوظ رہا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سنارن بچے کو لے کر خوشی خوشی بازار گئی، 2 پیسے کی شیرنی مول لی اور پڑوسیوں سے کہا میری مراد پوری ہوئی ہے، میرے گھر چل کر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی کہانی مجھے سنا دو۔ لیکن ہر ایک نے یہی جواب دیا کہ نہ ہمیں کہانی یاد ہے اور نہ اتنی فرصت کہ ان فضول باتوں کی طرف توجہ دیں۔ سنارن مایوس ہو کر جنگل کی طرف چل دی۔ کچھ دور چل کر وہی نقاب پوش معوذمہ نظر آئیں اور فرمایا اے خاتون مت رو، چادر بچھا کر بیٹھ جا، میں کہانی کہتی ہوں تو سن۔ پھر آپ نے فرمایا کہ شہر مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کی لڑکی کی شادی تھی، اس لیے وہ یہودی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میری لڑکی کی شادی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو میں شرف پاؤں کہ جناب سیدہ میرے گھر تشریف لے چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس امر کے مالک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ سن کر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ اجازت دیں تو جناب سیدہ میرے گھر تشریف لے چلیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس امر کی مالک خود جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے بعد یہودی نے جناب سیدہ کے دروازے پر آواز دی اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے چلیں تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ آپ نے فرمایا جناب امیر علیہ السلام سے اجازت لے لوں تو چلوں؟ یہودی نے کہا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہر خدا کی خدمت میں گیا تھا، سب نے آپ ہی کو مختار کیا ہے۔ جناب سیدہ یہ سن کر متفکر ہوئیں۔ اتنے میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے آئے۔ جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بابا جان، یہودی کے ہاں سے آدمی آیا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں، اس کے گھر جائیں یا نہ جائیں؟ آپ نے فرمایا اے بیٹی تم کو اختیار ہے۔ جناب سیدہ نے عرض کی بابا جان
آپ کی سخت توہین ہوگی، کیونکہ ان کی عورتیں عمدہ اور نفیس لباس اور زیورات سے مزین ہوں گی، اور میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جس میں جا بجا خرمے کے پیوند لگے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا، اے بیٹی، اسی حالت میں جاؤ جو مرضی معبود۔ چنانچہ جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کو تیار ہو گئیں۔ اپنی ڈیوٹی تک نہ پہنچی تھیں کہ حوران جنت آسمان سے نازل ہوئیں اور جناب سیدہ کو زیورات و خلعت سے آراستہ کیا اور اپنا جلوس لے کر روانہ ہوئیں۔ کچھ حوریں دائیں اور بائیں اور کچھ جناب سیدہ کے آگے پیچھے تھیں۔ اس شان سے جناب سیدہ کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچی۔ جو ہی آپ یہودی کے مکان میں داخل ہوئیں، تمام مکان آپ کے نور سے روشن ہو گیا اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک محسوس ہونے لگا۔ یہ تجمل، یہ وقار دیکھ کر تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں اور تھوڑی دیر بعد سب کو ہوش آیا، مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیریں کی مگر سب بے سود ثابت ہوئیں۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا روح کف انصری سے پرواز کر چکی ہے۔ آنن فانن شادی ماتم کدا بن گیا۔ جناب سیدہ کو یہ دیکھ کر بہت تشویش ہوئی اور فرمایا، اطمینان رکھو، ابھی ہوش آ جاتا ہے۔ اس کے بعد فوراً آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا، اے میرے معبود، میں بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، صدیقہ نام رکھا ہے تو نے بطول کا، جھوٹا نہ کیجیے مجھے صدقہ رسول کا۔ اے میرے معبود برحق، میں تیرے رسول کی بیٹی ہوں، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سیدہ کے آتے ہی دلہن ختم ہو گئی، خانہ شادی خانہ غم بن گیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کہنے لگی، میں شہادت دیتی ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول برحق ہیں اور آپ ان کی دختر ہیں۔ آپ مجھے مذہب اسلام کی تعلیم فرمائیں۔ اور اس طرح وہ دلہن مسلمان ہو گئی۔ جناب سیدہ زہرا کا یہ اعجاز دیکھ کر 500 یہودی عورتیں مسلمان ہو گئیں۔ دوسرا حصہ۔ کسی شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ سامان شکار تیار کرو۔ وزیر نے سامان شکار تیار کیا اور بادشاہ کو خبر دی۔ بادشاہ شکار کے لیے چل دیا۔ شہزادی اور وزیر زادی دونوں لڑکیاں بھی ساتھ تھیں۔ چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچے، خیمے نصب کیے۔ لشکر والے تھکاوٹ دور کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ کچھ لوگ ناشتہ کرنے لگے۔ اتنے میں زور کی آندھی چلی کہ سب لوگ اڑ گئے۔ شہزادی اور وزیر زادی ایک پہاڑ پر جا گریں۔ آندھی بند ہونے کے بعد رفتہ رفتہ تمام لوگ جمع ہو گئے اور تمام لشکر لوٹ آیا، لیکن لڑکیوں کا کہیں پتہ نہ لگا۔ بادشاہ اور وزیر نے بہت ڈھونڈوایا اور خود بھی سرگرداں پھرے، کہیں بھی پتہ نہ چلا، تو اپنے دارالسلطنت کو واپس آئے۔ اتفاق کے وقت ان کے جانے کے بعد کسی دوسرے ملک کا بادشاہ اسی جنگل میں شکار کھیلنے آیا اور اپنے وزیر کو حکم دیا کہ کہیں پانی تلاش کرو، مجھے پیاس لگی ہے۔ وزیر نے پانی کی تلاش میں سرگرداں اسی پہاڑ پر پہنچا جس پر یہ دونوں لڑکیاں تھیں۔ یہ لڑکیاں اپنے والدین سے بچھڑ کر اتنا روئیں کہ بے ہوش ہو گئیں، اور عالم غشی میں کیا دیکھتی ہیں کہ ایک نقاب پوش معظمہ تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں، اے لڑکیوں، تم منت مان لو کہ جب ہم اپنے والدین سے ملیں گے تو جناب سیدہ کی کہانی سنیں گے۔ ان لڑکیوں نے عالم غشی میں منت مان لی اور جب ہوش آیا تو ایک دوسرے کی تصدیق کی اور کہا کہ ہم نے ایک ہی قسم کا خواب دیکھا ہے۔ اتنے میں وہ وزیر جو پانی کی تلاش میں گیا تھا آن پہنچا اور ان دونوں لڑکیوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پوچھا، اے لڑکیوں، تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ مجھے اپنے حسب و نسب سے آگاہ کرو۔ لڑکیوں نے سارا قصہ بیان کیا۔ وزیر اپنے بادشاہ کے پاس گیا اور سارا قصہ کہہ سنایا۔ بادشاہ نے کہا، تم فوراً جاؤ اور دونوں لڑکیوں کو لے آؤ۔ وزیر ماء و سامان اور سواری کے پہاڑ پر گیا اور لڑکیوں سے درخواست کی، اے لڑکیوں، اگر آپ مناسب سمجھو تو میرے ساتھ چلو۔ لڑکیاں راضی ہو گئیں۔ وزیر ان دونوں کو اپنے ہمراہ لے کر دارالسلطنت کو واپس آیا۔ چند روز کے بعد ان کے والدین کو خبر ہوئی کہ فلاں بادشاہ کے ہاں ہماری لڑکیاں موجود ہیں۔ پہلے بادشاہ نے فوراً اس بادشاہ کے نام ایک خط لکھ کر اپنے وزیر کو روانہ کیا، ہماری لڑکیوں کو روانہ کر دو۔ دوسرے بادشاہ نے جواب میں خط تحریر کیا کہ آپ کی لڑکیاں حاضر ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ اگر آپ میرے لڑکے سے اپنی لڑکی اور وزیر کے لڑکے سے وزیر کی لڑکی کی شادی کرنا منظور فرما لیں۔ پہلے بادشاہ نے آخر یہ بات منظور کر لی۔ دوسرے بادشاہ نے لڑکیوں کو رخصت کر دیا۔
یہ لڑکیاں اپنے والدین سے مل کر بہت خوش ہوئیں اور حسب سابق شاہی محلات کی چہل پہل میں گم ہو گئیں۔ کہانی سننا یا سنانا بالکل بھول گئیں۔ شادی کی تاریخ مقرر ہوئی اور انتظامات ہونے لگے۔ مقررہ تاریخ پر شادی ہو گئی۔ دونوں لڑکیاں دلہنیں بن کر سسرال چلیں۔ اتفاقاً ایک دلہن کا لوٹا جو جہیز میں ملا تھا وہیں رہ گیا۔ راستے میں شام ہو گئی۔ آخر ان لوگوں نے قیام کیا اور لوٹا تلاش کیا مگر نہ ملا۔ معلوم ہوا کہ لوٹا گھر پر ہی رہ گیا ہے۔ ایک سپاہی کو لوٹا لینے کے لیے روانہ کیا گیا۔ سپاہی وہاں جا کر کیا دیکھتا ہے، جہاں محل تھا وہاں میدان ہے، نہ تخت ہے، نہ تاج، نہ بادشاہ ہے، نہ فوج، صرف میدان میں لوٹا رکھا ہے۔ سپاہی نے چاہا کہ لوٹا اٹھا لے اور جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا یکا یک اس لوٹے میں سے سانپ نے پھن نکالا۔ سپاہی اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے بہت چاہا کہ لوٹا حاصل کر لے لیکن ممکن نہ ہوا۔ مجبوراً اپنے بادشاہ کے پاس واپس آیا اور سب ماجرا بیان کیا۔ بادشاہ کو بہت حیرانی ہوئی۔ ابھی تو میں سب کو صحیح اور سالم چھوڑ کر آیا ہوں، اتنی دیر میں یہ کیا ہو گیا؟ المختصر بادشاہ دلہنوں کے پاس گیا اور کہا، یہ کیا ماجرا ہے؟ معلوم ہوتا ہے تم جادوگر کی لڑکیاں ہو۔ یہاں تک آنے میں تو یہ گل کھلائے ہیں، گھر تک جانے میں اور نہ جانے کیا کرو گی۔ اس وقت میں تم کو قید کرتا ہوں، صبح قتل کرا دوں گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ غیظ و غضب میں بھرا ہوا خیمے میں واپس ہوا۔ جب دونوں لڑکیوں نے یہ سنا یہ ماجرا کیا ہے تو ایک دوسرے سے مل کر خوب روئیں اور کہنے لگیں کہ خداوند یہ کیا ماجرا ہے؟ کل شادی ہوئی، آج قید میں ہیں، صبح قتل کر دیے جائیں گے۔ یا خدا معلوم نہیں ہم لوگوں سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا ہے۔ یہ کہہ کر اتنا روئیں کہ بے ہوش ہو گئیں اور اسی عالم بے ہوشی میں دیکھا کہ وہی نقاب پوش معظمہ جو پہاڑ پر نظر آئی تھیں پھر نظر آئیں اور کہا، لڑکیوں تم نے پہاڑ پر منت مانی تھی کہ جب ہم اپنے والدین سے ملیں گے تو جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی سنیں گے۔ تم لوگوں نے کہانی نہیں سنی، بد عہدی کی ہے، اسی وجہ سے یہ عذاب نازل ہوا ہے۔ اب تم لوگ اسی قید خانے میں کہانی سنو۔ لڑکیوں نے کہا، قید خانے میں پیسے کہاں؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے آنچل میں 2 پیسے بندھے ہیں۔ لڑکیاں جب ہوش میں آئیں تو دیکھا کہ آنچل میں 2 پیسے بندھے ہیں۔ انہوں نے کسی تدبیر سے 2 پیسے کی شیرنی منگوائی اور ایک نے کہانی کہی اور دوسری نے سنی۔ صبح کو بادشاہ نے جلاد کو بلا کر دونوں دلہنوں کو قتل کرنے کا حکم سنایا۔ جب جلاد دلہنوں کے پاس گیا تو انہوں نے کہا، بادشاہ چند باتیں ہم سے سن لے پھر ہمیں قتل کرا دے۔ بادشاہ شہزادی اور وزیر زادی کے پاس آیا تو دونوں نے اپنے حنا آلود ہاتھ باندھ کر کہا کہ ایک آدمی پہلے ہمارے مکان پر بھیج دیجئے کہ وہاں کی حالت معلوم کر آئے، پھر آپ کو اختیار ہے۔ بادشاہ نے اسے منظور کر لیا اور سپاہی کو پہلے بادشاہ کے یہاں بھیجا کہ حال دریافت کرے۔ سپاہی نے دیکھا کہ محل شاہانہ ہو، تخت و تاج سب کچھ اسی طرح موجود ہے۔ واپس آ کر سپاہی نے سارا ماجرا بادشاہ کو کہہ سنایا۔ بادشاہ لڑکیوں کے پاس گیا اور پوچھا کہ کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے تمام حقیقت جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنائی اور کہا کہ ہم نے کہانی نہیں سنی تھی، اسی وجہ سے شاید یہ عذاب ہم پر نازل ہوا تھا۔ بادشاہ نے یقین کر لیا اور لڑکیوں کو جو اب شہزادے اور وزیر زادے کی دلہنیں تھیں رہا کر دیا۔ یہ کہانی سنارن سے کہہ کر جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روپوش ہو گئیں۔ سنارن جب اپنے گھر واپس آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ جن جن لوگوں نے کہانی سننے اور سنانے سے انکار کیا تھا اور فضول سمجھا تھا ان کے گھروں میں آگ لگی تھی۔ جس طرح سنارن کی مراد پوری ہوئی، خداوند عالم بحق جناب سیدہ صلاۃ اللہ سلام اللہ علیہ جملہ سننے والوں کی مرادیں پوری کرے، آمین ثم آمین۔ گھر جل کے خاک ہو گئے ان کے جو کہتے تھے اعجاز فاطمہ کو کہانی فضول کی۔ کوئی بھی منت ماننا یا اسے ادا کرنا سنت یا فرض نہیں ہے، لیکن اسے ادا کرنا ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ ہم نے اپنے اگر کسی کام سے کوئی منت مانی ہے تو اسے وقت پر ادا کیا جائے۔